سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزت و احترام کے لائق بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی جو ترقی اور مسلمانوں کی جو کامیابی کا راز اللہ نے مضمر رکھا ہے، جن چیزوں میں اور لوگ جن چیزوں میں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں وہ بالکل برعکس ہے۔ لوگ سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی نے اپنی ترقی دوسری چیز میں دیکھ رہا ہے اور بظاہر اس کے سامنے سنتوں کے علاوہ اس کے ذہن کے اعتبار سے ترقی سمجھ میں بھی آ رہی ہے، چونکہ وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے گھوڑے دوڑا رہا ہے تو پھر وہ اسی اعتبار سے فیصلے بھی کرتا جا رہا ہے۔ ترقی کس چیز میں ہے اور آدمی کامیاب، قومیں جو کامیاب ہوتی ہے وہ کیسے کامیاب ہوتی ہے؟ لیکن چونکہ مغربی تہذیب کا دور دورہ ہے، ہر جانب مغربی تہذیب کے نئے نئے طریقے لوگ اپنا رہے ہیں تو آدمی اسی میں ترقی کو ڈھونڈ رہا ہے، اور پھر جب اس کے آڑ میں، اس کے درمیان میں کوئی چیز سنت کی اس کے سامنے آ جاتی ہے تو معاذ اللہ وہ پھر خیال کیے بغیر یا جان بوجھ کر ہی نظر انداز احادیث کو کرتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی ترقی کا راستہ ہے، یہی ترقی چھپی ہوئی ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ایک حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی مجلس ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو سنت طریقہ ہے وہ بتایا کہ دیکھو دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اتنے لوگوں کے درمیان مجھے ٹوکا گیا، اور عرب کا عام اس وقت رواج تھا کہ وہ لوگ بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے، بائیں ہاتھ سے کھاتے، بائیں ہاتھ کا استعمال کھانوں میں اکثر کرتے، تو اس نے تکبرانہ انداز میں کہا کہ میری انسلٹ نہ ہو جائے، تو اس نے تکبر اس کے اندر داخل ہو گیا، تو اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھا نہیں سکتا، حالانکہ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا سکتا تھا، لیکن ماحول کے حساب سے اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا اور اس نے کہہ دیا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بددعا فرما دی کہ تم دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکو۔ اب ہوا یہ، روایتوں میں آتا ہے
پوری زندگی وہ بائیں ہاتھ سے ہی کھانا کھایا، دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا تھا پوری زندگی. حالانکہ اس کا دایاں ہاتھ اچھا تھا لیکن وہ کھانا کھا نہیں سکتا تھا. پوری زندگی اس نے بائیں ہاتھ سے ہی کھانے میں گزار دی. اس چھوٹی سی گستاخی کی وجہ سے، گرچہ عمل چھوٹا ہے لیکن یہ حرکت بہت بڑی تھی، چونکہ دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اور ایسے موقع پر تکبر آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ہمارے ذہن میں بعض مرتبہ سوالات آتے ہیں کہ یہ کیسا آج کا ماحول ہے، دین پر چلنا مشکل ہے، ہر طرف دین پر یلغار ہے، کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوتے جس زمانے میں دونوں جہاں کے سردار تھے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے تو ہمیں بھی صحابی بننے کا شرف حاصل ہوتا، ہم بھی ان بزرگوں کی فہرست میں شامل ہوتے، اور ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہوتے اور آپ کے مجلسوں میں بیٹھا کرتے اور آپ سے فائدہ اٹھایا کرتے. یہ بات ذہن میں آتی ہے، پر اللہ کی مشیت کو کوئی نہیں جانتا. انسان کا ذہن ہے، سوالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، لیکن اللہ کی جو مشیت ہے اسے کوئی نہیں جانتا. جس انسان کے لیے جو سب سے بہتر ہو سکتا تھا اللہ نے اس کے لیے وہ دیا ہے. آپ دوسرا پہلو دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، اسی زمانے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی زمانے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام. آج ہم چھوٹی سی مشقت دیکھتے ہیں تو یہ ذہن میں تصور آتا ہے آج دین پر چلنا مشکل ہے. اس زمانے میں بڑا ماحول پاکیزہ تھا اور دین پر چلنا آسان تھا. حالانکہ اس زمانے کی مشقتوں کو دیکھتے ہیں تو شاید یا آگے بڑھ کر کچھ الفاظ بولے جائیں ہم اس کو تاب نہیں لا سکتے، یا جو تقدیر ہے کہ ہمارے لیے یہی بہتر تھا. ورنہ اس زمانے میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے، وہاں ابو جہل نے بھی تو دیکھا ہے، وہاں عتبہ اور شیبہ نے تو دیکھا ہے، وہاں ابو لہب نے بھی تو دیکھا ہے، وہاں عبداللہ ابن ابی نے بھی دیکھا ہے. لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے فہرست میں شمار ہوئے، صف اول میں شمار ہوئے اور ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئے. آج ہم ہیں، ایمان اللہ نے دیا ہے، ایمان والے ہیں، سمجھ میں یہ آتا ہے اللہ کی مشیت کو کوئی نہیں جانتا. جو بہتر جس انسان کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی فیصلے فرماتے ہیں. بس انسان کی سوچ ہے کہ وہ جگہ جگہ دوڑتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں یہ ہمارے سامنے بہت سارے نبی کے ارشادات آتے ہیں، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. پر اگر ایسا نظر انداز کیا جاتا تو آدمی کفر تک پہنچتا، لیکن ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا، آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا. لیکن علماء نے اتنے سخت مسائل نہیں لکھے. سمجھ میں یہ آتا ہے
اللہ ہم پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ رحمت للعالمین ہے اور آپ کی پوری زندگی رحمتوں سے بھری ہوئی ہے، پھر اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے بد دعا کیوں فرمائی؟ کہ وہ آدمی دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا تھا، بائیں ہاتھ سے اس نے کھانا کھایا اور اس نے انکار کیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے معمول میں بد دعائیں دینا نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکے، بد دعا کیوں دی؟ بس شفقت اسی میں ہے، آدمی نہیں سمجھتا، شفقت اسی میں ہے، آدمی سمجھتا نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے، وہ کھیلنا چاہتا ہے کھلونے سے، باپ اگر وہ مناسب نہیں سمجھتا ہے تو ایک آدھ مرتبہ منع کرتا ہے لیکن پھر چھوڑ دیتا ہے، اور وہی باپ بیٹا اگر چاقو یا چھری یا اس جیسے کچھ دھاردار آلات سے کھیلنا چاہے تو بچہ تو معصوم ہے، لیکن باپ وہ چھین لیتا ہے۔ مصلحت بچے کو نہیں پتا، باپ کو پتا ہے، حالانکہ وہی پہلی مرتبہ کسی کھلونے سے وہ کھیل رہا تھا، باپ نے منع تو کیا، لیکن بچہ جب 2 سے 3 مرتبہ اس کو لینے کی کوشش کیا تو باپ نے چھوڑ دیا، لیکن جب دوسرا کھلونا اس نے ہاتھ میں لیا تو وہ چاقو تھی۔ اب باپ نے 1 سے 2 مرتبہ کے بعد چھوڑ نہیں دیا، اگر وہ چھوڑ دیتا تو بچہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا یا وہ زخمی ہو جاتا، باپ نے چھین لیا۔ مصلحت باپ جانتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلحتوں کے زیادہ جاننے والے تھے بنسبت امتیوں کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ بد دعائیہ جملے بھی فرما دیے، وہ بھی امت کے لیے شفقت ہے، ورنہ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا، کچھ ہو سکتا جس کو ہم نہیں جانتے۔ بعض مرتبہ احادیث کا انکار آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، سنتوں کا مذاق آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اب جو اس کے لیے علاج ہوتا ہے وہی اس کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک پیر صاحب تھے، ان کے ایک مرید تھے، اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ والوں نے مثال دی کہ ایک پیر صاحب تھے، ان کے ایک مرید تھے، انہوں نے کہا حضرت میں یہ جو بزرگوں کے رنگ ہے الگ الگ، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بھائی جانے دو، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہے؟ پر یہ چاہنے والا تھا بزرگ کو، تو اس نے بار بار اصرار کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ اللہ والوں کے طریقے کیسے کیسے ہوتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب بار بار اس نے اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، فلاں مسجد میں چلے جاؤ، وہاں 3 اللہ والے تمہیں نظر آئیں گے، اور جو بزرگ ہوتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اسے بھی پتہ بھی ہوتا ہے اللہ کے نیک بندے کہاں ہیں۔ بس یہ اللہ کا نظام ہے۔ انہوں نے کہا فلاں مسجد میں جاؤ، وہاں 3 اللہ کے نیک بندے تمہیں نظر آئیں گے، بزرگان دین اولیاء اللہ ہے، اور وہ مسجد میں ہوں گے، تم جاؤ اور تینوں کو ایک مکہ مارو، تھوڑی سی ہلکی سی تکلیف، اور پھر اللہ والوں کے رنگ تم دیکھ لو۔ یہ گیا، جب مسجد پہنچا تو 3 اللہ والے جگہوں پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ اب یہ گیا
جا کر اس نے ایک بزرگ کو اس نے ہلکا سا دھکا دیا، دیکھا ریئیکشن کچھ بھی نہیں، اٹھ گیا، دوسروں کے پاس گیا، تھوڑا سا دھکا ان کو دیا، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور دیکھ کر فرمایا تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ہاتھ پہ مار تو نہیں لگا؟ تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اور پھر اپنے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ یہ تیسرے بزرگ کے پاس گیا، اس نے ان کو بھی دھکا دیا، تو وہ پلٹے اور جتنی زور سے اس نے مارا تھا اتنی ہی زور سے انہوں نے بھی تماچا رسید کر دیا، اور پھر اپنے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ اب اسے سمجھ میں نہیں آیا، یہ واپس آیا اپنے شیخ کے پاس اور اس نے کہا حضرت آپ کے حکم کے مطابق میں فلاں جگہ گیا اور میں نے دیکھا کہ 3 اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے آپ کے ارشادات کے مطابق میں نے یوں کیا، پر میں نے دیکھا تینوں کا انداز الگ تھا۔ تو حضرت نے فرمایا تم دیکھنا چاہتے تھے نا، بس اللہ کی مصلحت ہے۔ وہ جو پہلے اللہ والے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ کسی کا ہاتھ لگ گیا ہے، تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، میں اللہ کے ذکر میں ہوں، اللہ کے ذکر کا جو مزہ ہے، یہ چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے میں اللہ کے ذکر کی جو لذت ہے اس میں ڈسٹرب مناسب نہیں ہے، وہ اپنے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ اور دوسرے جو اللہ والے تھے ان کے اندر شفقت ابھر آئی کہ مخلوق کو کہیں تکلیف تو نہیں ہو گئی، اور انہوں نے فوراً تمہاری طرف اپنے آپ کو متوجہ کیا اور پوچھ لیا کہ تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی۔ یہ مخلوق کی شفقت اور محبت کا معاملہ تھا جو غالب آیا تو انہوں نے پوچھ لیا۔ اور تیسرے جو بزرگ تھے جو اللہ والے تھے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ تم نے تکلیف دی ہے، بدلہ لے لو تو معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا، ورنہ اللہ کے نیک بنتے ہیں، اللہ کی پکڑ ہوگی تو بڑی مضبوط ہوگی، اللہ کی اگر پکڑ ہوگی تو وہ بڑی مضبوط ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو اللہ کا خاص ربط ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فوراً اس حرکت پر جو اس نے کی تھی فوراً اس کو سزا دے دی تاکہ معاملہ برابر رہے، اس کے اوپر اللہ کا غضب نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو بددعا فرمائی تھی یہ اسی شفقت کا معاملہ تھا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھیں کتنی مشقتیں آپ کو نہیں دی گئی، لیکن آپ نے بددعائیں نہیں دی، لیکن کبھی کبھی شفقت کی وجہ سے اسے سزا بھی دے دی جاتی تھی تاکہ اس کے اوپر زیادہ مصیبت نہ آئے۔ یہ اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کے یہ رنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو مناسب سمجھتے ہیں وہ فیصلے فرماتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث مبارکہ میں کچھ چیزیں ہمیں سکھائی گئی کہ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ کھانا کھا رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں ہاتھ سے کھائیں اور یہ سوچ کر کے یہ سنت ہے، فائدہ بھی ہو رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، ہر لقمے پر الگ ثواب، نیت بڑی کرنے کی وجہ سے۔ اچھا، کھانے کے لیے یہ صرف معاملہ نہیں ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، دایاں پیر مسجد سے نکل رہے ہیں، اب داخل ہونا اچھا کام تھا، نکل رہے ہیں بائیں پیر سے نکلے، کپڑے پہننا اچھا کام تھا، دائیں طرف سے شروع کرے، دونوں آستین ہیں دایاں ہاتھ پہلے داخل کریں، پائجامہ ہے دایاں پیر پہلے داخل کریں، چپل پہن رہے ہیں دائیں چپل پہلے پہنے، ہر وہ کام جو اچھا ہے وہ دائیں جانب سے شروع کیا جائے۔
اور وہ ہر وہ کام جو برائی کا ہے اس کو بائیں ہاتھ سے کیا جائے، اور اچھے کام کو ختم جب کیا جائے گا تو پھر وہ بائیں طرف سے کیا جائے گا۔ مسجد سے نکل رہے ہیں بائیں پیر سے نکل رہے ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں، سنت طریقہ وہ اچھی جگہ نہیں ہے، بائیں پیر سے داخل ہو، اور نکل رہے ہیں تو بالمقابل بیت الخلاء کے باہر کی جگہ اچھی ہے، دائیں پیر سے نکل رہے ہیں، اور ہر مرتبہ یہ دماغ میں یہ بات ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ میں ہر اچھا کام دائیں جانب سے کروں، چاہے وہ کپڑے پہنو، سرما لگاؤں تو دائیں آنکھ میں پہلے لگاؤں، کنگھی کرو تو دائیں جانب پہلے کرو، بال سیدھے کرو تو دائیں جانب کے پہلے سیدھے کرو، ہر کام زندگی کا چھوٹا سا چھوٹا عمل وہ دائیں طرف سے ہو، اور نیت خالص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میری زندگی میں زندہ ہو جائے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں، ایک مرتبہ واقعہ نقل کرتے ہیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پلین میں سفر کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ بازو کے سیٹ پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں۔ کچھ دیر بعد کھانا آیا، جب کھانا لایا گیا جو کھانے کی چیزیں ہیں تو اس نے دائیں ہاتھ میں چاقو اور بائیں ہاتھ میں وہ کھانے کی چیز لی، اور دائیں ہاتھ سے اس نے کاٹا اور بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا۔ بے تکلفی ہو گئی تھی، کچھ وقت گزر گیا اور آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، تو حضرت نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ سنت کو زندہ کر لیتے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھا لیتے۔ تو اس نے کہا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی تم الجھ کر رہ جاؤ، کبھی ترقی نہیں کر سکو گے، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتے ہو۔ یہ مغربی فیشن ہے، ہاتھ میں چاقو پکڑو دائیں ہاتھ سے اور اس کو کاٹو اور بائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ مغربی کلچر ہے۔ اور کہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑے ہو حضرت؟ مغرب کتنا ترقی کر لیا، یورپ کو دیکھو کہاں سے کہاں چلا گیا، اور ہمارا ملک دیکھو ابھی بھی وہی سڑ رہا ہے، اور ہم لوگ وہی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے دیوانے بنے ہوئے ہیں، دائیں ہاتھ سے یہ کرو بائیں ہاتھ سے وہ کرو، اور لوگ کتنی ترقی کر رہے ہیں۔ حضرت نے سنا، کچھ دیر بعد حضرت نے فرمایا اچھا ترقی دائیں ہاتھ سے کاٹ کر بائیں ہاتھ سے کھانے میں ہے۔ اور پھر حضرت نے مثالیں دی کہ مغربی تہذیب وہ معاذ اللہ مسلمان نہیں ہے، تو اگر ترقی کرنا ہے تو شاید ایمان بھی چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، اور ترقی کرنا ہے تو شراب بھی پینا پڑے گا، اس لیے کہ وہ لوگ خوب شراب پیتے ہیں، زنا کے اڈے بھی لگانے پڑیں گے، اور پھر عیاشی کا سامان، اس لیے کہ ترقی، اور وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ جب بات ہوئی تو وہ شرمندہ ہوا اور بات سمجھ میں آئی کہ ترقی کہاں ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا ترقی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں ہی میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں ترقی ہے۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے، یہی ترقی ہے، اور اسی میں ترقی کے تمام راز چھپے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی تو شرمندگی ہوئی، ورنہ لوگ نام دیتے ہیں، اور یہ صرف اس کی بات نہیں ہے، اس آدمی کی بات نہیں ہے، ہم لوگوں میں بھی یہ ماحول ہے، ہمارے اندر بھی یہ ماحول ہے، ہم سنتوں کو ہلکا سمجھتے ہیں اور ہلکا سمجھ کر اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں،
اور مذاق اڑا کر یہ کہتے ہیں کہاں یہ بج بجگڑ کی طرح بنے ہوئے ہو، دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے اور تم، یہ کون سا قصہ ہے؟ کتابوں میں اسی نام سے بجکڑ کے نام سے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک آدمی تھا، وہ جھاڑ پر چڑھ گیا اور درخت ایسا کہ اترنے نہیں آ رہا، چڑھنے میں تو چڑھ گیا۔ بہت ساری مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اونچائی کی طرف تو آسانی سے جاتا ہے لیکن واپس آنا اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ اوپر چڑھا، اب اتر نہیں سک رہا ہے۔ اس نے آواز لگائی گاؤں والوں میں، تو سب جمع ہو گئے اور تماشا دیکھ رہے ہیں یہ کیا قصہ ہے، اب اس کو کیسے نکالیں؟ تو ایک گاؤں میں ایسے ہی ہوشیار چند تھے جس کو بج بجکڑ کہا جاتا ہے، کتابوں میں اس نام سے لکھا ہوا ہے، بھیڑ ہوشیار جس کو کہتے ہیں۔ لوگوں نے بلایا ان کو اور مشورہ کیا، اس لیے کہ وہ سب سے ہوشیار تھے۔ وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا اتنی چھوٹی سی بات اور مجھے بلا لیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں حل نہیں کر سکتے تم؟ اور پھر اس نے کہا رسی لاؤ اور اس کو دو، وہ پکڑ کر اتر جائے گا۔ اور رسی لائی گئی اور جھاڑ پر پھینکا گیا۔ اس نے کہا کمر کو باندھو، اس نے کمر کو باندھا۔ نے کہا بھئی نیچے والوں سے کیا تماشا دیکھ رہے ہو، رسی پکڑو اور کھینچو، وہ 2 سیکنڈ میں نیچے آئے گا۔ اب رسی پکڑ کے کھینچا گیا، دھڑام سے گرتے ہی موت ہو گئی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ وہ اس کے مقدر ہے، میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا، وہ مر گیا، وہ اس کے مقدر ہے، میں نے ہزاروں لوگوں کو کنویں سے اسی طریقے سے نکالا ہے، وہ اس کے مقدر ہے، اس کو میں کیا کر سکتا ہوں، مر گیا۔ ہوتا ہے بعض مرتبہ، پر طریقہ تو یہی ہے۔ تو کچھ طریقے ہم اس طریقے سے ڈھونڈتے ہیں، ترقی تو اسی میں ہے، وہ الٹی ہوئی یا سیدھی۔ حضرت قاری صاحب نے لکھا کہ آج کل مسئلہ ہی الٹا ہو گیا، بلکہ مغربی تہذیب والے بعض مرتبہ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لوگ اسلام کو سامنے رکھ کے ایک ایک چیز کو الٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے پہلے زمانے میں لوگ بولتے تھے چراغ تلے اندھیرا، اور آج کل بلب کے اوپر اندھیرا ہے۔ ایسا سمجھ میں آتا ہے یہ لوگ جان بوجھ کر خلاف کرنے کے عادی ہے۔ پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا، آج کل چراغ کے تلے اجالا ہوتا ہے، اوپر اندھیرا ہوتا ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک مزاحیہ بات کہہ دی۔ قاری طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ بہرحال حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ میں آپ کو سناؤں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تعلیمات کو لانا اور لوگوں میں اس کو پھیلانا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کا پانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری تعلیمات کا لانا اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کا پانی آسمان سے نازل ہوا۔ تو 3 قسم کی زمینیں ہوتی ہیں، ایک وہ زمین جو اپنے اندر جذب کر لیتی، ایک وہ زمین جو جذب تو نہیں کرتی پر پانی کو اسٹور کر لیتی، ایک وہ زمین جو نہ جذب کرتی ہے نہ اسٹور کرتی ہے، پانی بہہ جاتا ہے۔ میری امت میں بھی 3 قسم کے لوگ ہیں، میری تعلیمات کو سنتے ہیں تو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، عمل کی نیت سے اللہ ان کو عمل کا فائدہ دیتا ہے اور ان کی زندگیاں کامیاب ہوتی ہیں۔ اور دوسرا طبقہ میری امت میں ایسا ہے جو سنتا ہے اور اپنے اندر اسٹور کرتا ہے تعلیمات کو، اسے خود بھی فائدہ ہوتا ہے اور لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ایک وہ طبقہ ہے وہ ایک کان سے سنتا ہے اور دوسری کان سے نکال دیتا ہے، نہ اسے خود فائدہ ہوتا ہے
نہ اس کے ذریعے سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں کن عالمن او متعلمن، کہ یا تو عالم بنو کہ خود حاصل کرو کچھ چیز لوگوں کو سکھاؤ، او متعلمن یا کم از کم سیکھنے والے بنو، زندگی بھر علم سیکھتے رہو، عمل کرتے رہو۔ ولا تکن ثالثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا مت بنو، یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، سیکھو اور عمل کرتے رہو، تیسرا طبقہ ایسا مت بنو، ورنہ کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ علم سیکھتے رہو اور دین پر عمل کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہمارے سامنے آئی ہے، یقیناً بہت بڑے اپنے اندر رموز لیے ہوئے ہیں۔ دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی کہ سنت کا چھوٹا سا چھوٹا طریقہ کیوں نہ ہو، اس کا مذاق اڑانا آدمی کے ایمان کو چھننے کا سبب بن سکتا ہے ایمان کے۔ اس لیے ہم کسی نے کرتا پائجامہ پہن لیا، ہم نے اس کا مذاق اڑا دیا، کسی نے سنت سجا لی اپنے چہرے پر، ہم نے اس کا مذاق اڑا دیا، اور مزاحیہ الفاظ میں کسی نے مسجد کا کونا پکڑا ہوا ہے، اللہ والوں کی صحبت، ہم نے اس کا مذاق اڑا دیا۔ یہ کسی انسان کا مذاق نہیں ہے، یہ دین اور شریعت اور سنتوں کا مذاق۔ اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت